لیجئے خالی داماں، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنوریا میڈیا کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن فیض رمضان میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان مرزا سبحان بیگ۔ اور ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اور کچھ دیر کے بعد ہم نے اسے افطار بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو بھی سمیٹنا ہے، اور اسی سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک خوبصورت سی ٹرانسمیشن آپ کے لیے سجائی ہے، جو روز کی بنیاد پر آپ ہمارے ساتھ جڑیں گے بھی، ہمیں دیکھ بھی سکیں گے، بہت کچھ انشاءاللہ سیکھ بھی سکیں گے، اور بہت ساری اللہ کی رحمتوں کو جاننے کا، سمجھنے کا، ان کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اس سے بھی یقیناً اصلاح، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے اصلاح کا باعث بھی بنیں گی۔ ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کا آغاز اسی پروردگار عالم کے مبارک اور بابرکت نام سے کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں پالنے والا ہے، اور جس کی دی ہوئی توفیق سے ہم مسلمان بھی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور اس کے احکامات کو مانتے ہوئے افطار بھی مقررہ وقت پر کیا کرتے ہیں، اور اسی نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ بھی نصیب فرمایا ہے۔ تو تلاوت کلام پاک سے آج کے دن کا اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ شاہ فہد، اور میں آپ کو بتاؤں کہ حافظ صاحب بنوریا دارالقرآن کے طالب علم ہیں۔ ننھی سی عمر میں قرآن ماشاءاللہ دل و دماغ میں محفوظ ہے، تو حافظ صاحب تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ ان کی تلاوت سے ہم اپنی اس بابرکت محفل کا ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے۔ جی حافظ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن،
الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، حافظ شاہ فہد تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا فرماتے ہیں، ذرا غور طلب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات ہیں، تو اسی غور سے اس کو سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت، ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزے رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا، تاکہ گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزے کی راتوں میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف کر دی، چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری یا سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو، اور ان سے اسی حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو، یا یہ اللہ کی حدود ہیں لہٰذا ان کے قریب بھی مت جانا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ،
اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگ اس کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام آیات مبارکہ میں جو آپ نے سنی اور اپنے قلب کو منور کیا، یہ پیغام ہے جو اپنے بندوں کو دیا ہے۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں ناظرین کرام ایک چھوٹے سے بریک پر۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہے تفسیر قرآن کا، جس میں انشاءاللہ ہم روزانہ ایک پارے کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تو کہیں جائیے گا مت۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لیجئے خالی داماں، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔